بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو ویورز، میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ اسلامی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑی ضروری معلومات ہیں، جس کے رہتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بہت سے بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، بہت سی تلخیاں بن گئی ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں صرف انہی باتوں کی وجہ سے۔ تو ایک دفعہ امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے۔ وہ آ کر امام باقر سے کہتا ہے کہ اے وقت کے امام، میرے گھر میں سکون نہیں ہے، میرے گھر میں اطمینان نہیں ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں صرف لڑائی ہی لڑائی ہے، ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، میں بڑا پریشان آ گیا ہوں۔ تو آپ تو وقت کے امام ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں تاکہ میرے گھر میں سکون، زندگی میں سکون اور اطمینان آ سکے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے اسے ایک چیز بتائی۔ انہوں نے اسے کہا کہ جس گھر میں 4 قسم کی عورتیں پائی جاتی ہیں، اس گھر میں کسی بھی وقت سکون نہیں رہتا، اتفاق نہیں رہتا، برکت نہیں رہتی، سب آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، سب آپس میں نا اتفاقیاں کرتے ہیں، تو اس گھر میں فاقے آ جاتے ہیں، یعنی کہ ایون کہ ہر قسم کا نقصان اس گھر کو پہنچتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ایسی لوگوں سے شادی کرنے کو ترجیح نہ دیں، اور اگر کسی کے بارے میں ایسی معلومات آپ کے پاس ہوں تو آپ ان لڑکیوں سے، ان عورتوں سے بچیں اور ایسی عورتوں سے نکاح نہ کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں 4 5 8 بھائی رہتے ہیں، وہ بڑے پرسکون سی زندگی گزار رہے ہیں، آپس میں پیار ہے، محبت ہے، لیکن ایک کی شادی کے بعد یا دوسرے کی یا تیسرے کی، کسی بھی لڑکے کی شادی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان گھروں میں لڑائیاں جھگڑے عام ہو جاتے ہیں۔ اس کی امام باقر نے کچھ وجوہات بتائی ہیں کہ جس عورت میں یہ 4 قسم کی نشانیاں پائی جائیں، اس عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو آپ کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، نا اتفاقیاں، بے روزگاریاں، فاقے ڈیرے ڈال لیں گے۔ تو پہلی عورت وہ ہے کہ جس میں یہ عادت پائی جائے کہ وہ چھوٹی سی بات کو بڑا چڑھا کر بتائے، جو چھوٹی سی بات کو اپنے خاوند، اپنے ہسبینڈ کو بہت بڑا چڑھا کر بتاتی ہے اور اس کے کان بھرتی رہتی ہے، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کے معاملہ، کبھی کسی کا معاملہ، ایون کہ وہ ہر ایک کی بات کو بڑھا چڑھا کر بتاتی ہے اور اپنے شوہر کی ذہن کو بدظن کرتی رہتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہتی ہے۔ وہ یہ چیز بھول جاتی ہے کہ یار میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، میں بھی ہوا کی بیٹی ہوں، اور اگر میں ایسے کردار کروں گی تو پھر لوگ عورتوں کے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ عورتوں کی کیا اگزامپل لیں گے۔ مجھے تو ایک بہترین رول ماڈل بننا تھا، مجھے تو اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ماں بننا تھا، اپنے ساس سسر ماں باپ کے لیے ایک بہترین بیٹی بننا تھا، ایک شوہر کے لیے ایک بہترین بیوی بننا تھا، تو میں کن چکروں میں پڑ گئی ہوں۔ ایون کہ ایسی عورت کی ایک سب سے بڑی جو اسے نقصان ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی وہ سچ بھی بولتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ وہ جھوٹ بول کر، غیبت کر کے اپنے کردار کو اس قدر گرا لیتی ہے کہ جب بھی زندگی میں اگر کبھی وہ سچ بھی بولتی ہے تو کوئی بھی انسان اس کے سچ کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال
اس جیسی ہو جاتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں نے تو ضرور یہ مثال تقریباً چوتھی پانچویں کلاس میں پڑھی ہوگی کہ ایک گٹریا بار بار کہتا ہے شیر آ گیا شیر آ گیا، تو وہ مذاق کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ ایون کہ ایک مرتبہ سچ میں شیر آ جاتا ہے تو کوئی بھی اس مرتبہ کوئی بھی اس کی بات سن کر اسے بچانے کو نہیں آتا، اور وہ شیر اصل حقیقت میں اسے کھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس عورت کی بھی یہی مثال ہے کہ وہ یہاں سے سنتی ہے وہاں، وہاں کی وہاں، وہاں کی وہاں۔ تمام معاشرہ ایسی عورتوں سے بدظن رہتا ہے اور وہ تنگ آ جاتا ہے۔ اور جو بھائی بڑی ہی پیار محبت اطمینان سے ایک گھر میں رہتے تھے، جن میں بڑا پیار محبت تھا، ان میں وہ لڑائی جھگڑے ڈلوا دیتی ہے، پھوٹ ڈلوا دیتی ہے، اور وہی لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، رزق اٹھا لیا جاتا ہے، اور ہر قسم کی ناچاکی ان کے گھر میں نازل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری وہ عورت امام نے بتائی کہ جو فضول خرچ ہوتی ہے۔ فضول خرچ سے آپ یہ بات ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی تنخواہ 50,000 ہے، 20,000 ہے، 30,000 ہے، یا وہ اپنے کاروبار سے کچھ پیسے کماتا ہے، تو وہ عورت بجائے اسے سنبھالنے کے یا اسے سنبھال کر خرچ کرنے کے بجائے وہ اڑا دیتی ہے۔ وہ جو بھی پیسہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اڑا دیتی ہے، اور بعد میں وہ ادھار مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے، بعد میں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اپنے خامن کو بھی اس بات پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو ایسی عورت سے بھی امام نے فرمایا کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک تیسری جو عادت امام نے بتائی وہ ایسی عورت کے جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو، کیونکہ جس عورت کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی وہ ہر بات پر جھوٹ بولے گی، وہ اس سے بھی جھوٹ بولے گی، اس سے بھی جھوٹ بولے گی، وہ ہر انسان سے جھوٹ بولے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کے گھر آنا کوئی پسند نہیں کرتا، اسے گھر پر بلانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایون کہ اللہ پاک ایسی عورتوں پر بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور ان سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول بول کر اپنی اور معاشرے کی زندگیوں کو ناسور بنا دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اور چوتھی امام نے جو عورت بتائی تھی کہ وہ ایسی عورت جو 4 نمبر پر امام نے بتائی تھی، وہ ایسی عورت ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچتی نہیں، وہ بغیر سوچے بول دیتی ہے کہ میں کیا بولنے جا رہی ہوں، مجھے یہ بولنا چاہیے کہ نہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، آیا کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا۔ ایسی عورت سے بھی شادی کرنے سے امام نے کہا کہ محفوظ رہو، ایسی عورت جس میں یہ عادت ہو اس سے کبھی بھی شادی نہ کرو، کیونکہ وہ بلا سوچے بولی جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول یہاں میں نقل کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جو نیک اور سمجھدار عورت ہوتی ہے نا، اس کی زبان کے پیچھے اس کی سوچ ہوتی ہے، اور جو بد زبان اور بد عقل عورت ہوتی ہے اس کی سوچ اس کے زبان کے پیچھے ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو بھی بولتی ہے پھر اس پر سوچنا شروع کرتی ہے۔ جو نیک اور قابل عورت ہوگی وہ سوچ کر بولے گی، اور جو بد زبان اور ایسی عورت ہوگی وہ بول کر سوچے گی کہ اوہو میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے، اب مجھے اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، اب میں نے اس بات کو سچ کرنے کے لیے 10-50 اور بھی جھوٹ بولنے پڑیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آپ نے 4 قسم کی عورتیں سن لی ہیں کہ جن سے شادی امام باقر نے فرمایا کہ نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا آپ بھی ایسی عورتوں سے بچیں، اور جن کو آپ بچا سکتے ہیں انہیں بھی بچائیں۔ اور ہماری تمام مائیں بہنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نالج دیں، انہیں گھر بنانے کا طریقہ بتائیں، کیونکہ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی اگر کسی کا گھر برباد کرتی ہے تو کسی کی بیٹی آ کر آپ کا بھی گھر برباد کرے گی۔ اگر آپ کی بیٹی کسی کے بیٹے کو روکتی ہے اس کی ماں کی خدمت کرنے سے، تو پھر کسی کی بیٹی آ کر آپ کے بیٹے کو روکے گی آپ کی خدمت کرنے سے۔ تو برائے مہربانی ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح ہوں اور ہم سے معاشرہ بھی صحیح ہو اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔